بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سنگر خان اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر چارسدہ کیسر خان صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے کہ ایک پرائیویٹ ملازم کو منیمم سیلری یعنی کم سے کم تنخواہ 37,000 روپیہ دی جائیں گی۔ یہاں پہ پرائیویٹ ملازمین کو 37,000 تنخواہ نہیں ملتی ہے، تو اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یعنی ڈی سی کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کروانے میں، اس پر بات کریں گے۔ اور جب بھی اسسٹنٹ کمشنرز یا ڈی سی صاحب کسی امتحانی حال کے اندر جاتے ہیں تو ان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اسلحے والے لوگ ہوتے ہیں اور اس اسلحے کا اسٹوڈنٹس کے مینٹلٹی پہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی ان کے ساتھ اسلحے والے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے خلاف بعض مافیاز کی طرف سے ایک منظم سازش ہے۔ سر، پہلے آتے ہیں یہ تنخواہ کی طرف سے لیجسلیچر نے اپنا کام کیا، 37,000 روپیہ کا کم سے کم تنخواہ کا قانون پاس کیا۔ اب دوسرا سٹیپ ہے امپلیمنٹیشن کروانا، جو کہ ایگزیکٹو کا کام ہے، اینڈ یو آر دا پارٹ آف ایگزیکٹو۔ تو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ سر آ رہا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جو پروونشل گورنمنٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 3 ادارے ہیں، لیجسلیچر، جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو، اور ان کی اپنے اپنے مینڈیٹ، اٹس ویری مچ کلیئر۔ اگر لیجسلیچر کی طرف سے کوئی قانون آتا ہے تو انتظامیہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ ایس او پیز، کچھ رولز بناتی ہے۔ اب ایسا ہے کہ منیمم ویج ایکٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو جو بھی ڈائریکشن آتی ہے ان ٹرمز آف لیجسلیشن تو پروونشل گورنمنٹ اس کو آگے اپنی ایس او پیز، اپنے رولز کی تحت اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے کہ جو مقننہ کا جو آئیڈیا ہے، جو وزڈم ہے، وہ ان ٹرو سینس وہ ٹرانسلیٹ ہو اور انتظامیہ اس کو پھر عمل درآمد کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ جہاں تک منیمم ویج ایکٹ کا تعلق ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہمارا اس کا فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ سارا بیک گراؤنڈ میں ہوم ورک کیا۔ تو اب امپلیمنٹیشن میں بھی ایسا ہے کہ لیبر آفیسرز ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں، اور ضلع انتظامیہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم لیبر آفیسرز کو ڈیولی انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہمارے میجسٹریٹس، ہمارے اے سیز، اے سی صاحبان ان کے ساتھ فیلڈ وزٹ کریں گے، اور جہاں بھی امپلیمنٹیشن کا ایشو آئے گا انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایشو ہے کہ لیبر کا پورا پیرافیریا ہے، موجود ہے، لیبر کورٹس موجود ہیں، لیبر کے اندر یونینز کا کنسیپٹ ہے۔ تو جو امپلیمنٹیشن میکانزم ہے اس کے اندر جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کی طرف سے مختلف ادارے ہیں، وہاں پر اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ لیبر کورٹ بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح لیبر آفیسرز ہیں، وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ جو منیمم ویج ایکٹ ہے اس کے اندر جو بھی منیمم ویج رکھی گئی ہے اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن کروائیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ سر، امتحانی ہالس کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ لوگ جاتے ہیں امتحانی ہالس کے اندر انسپیکشن کرنے کے لیے تو واقعی آپ لوگوں کے پاس اسلحے والے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک چارسدہ کا تعلق ہے تو جیسے ہی یہ پروونشل گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا، الحمدللہ وی ویلکم اٹ کہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کو انگیج کیا۔ دیکھیں، جو امتحان ہے یہ ہماری فیوچر جنریشن کا ایک ٹیسٹ ہے۔ اب اگر آپ امتحان ایگزامس کو اندر ٹرانسپیرنسی نہیں لا سکتے، آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا بہت سارے اسکیمز، پیپر بار بار لیک ہو رہے تھے، تو اس دفعہ پروونشل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تھرڈ پارٹی کو، جیسے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کو ہم انگیج کریں گے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ پہلا موقع تھا کہ ہم خود جا کے مانیٹر کریں، دیکھیں کہ جو ایسنس ہے امتحان کا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، وہ ہم اس کو یقینی بنا سکیں۔ جیسے ہی پروونشل گورنمنٹ نے یہ ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کو اس کے اندر نیا رول دیا تو اس کے ساتھ ایس او پیز آئے، وہ ہمارے جو پشاور بورڈ کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کمیونیکیٹ کیا سارے آفیسرز کو بلا کر، اور پھر ہم نے اپنی چارسدہ کی حد تک انٹرنل میٹنگ کی ایگزام سے پہلے۔ ہم نے تمام اے سیز کو یہ باور کروایا کہ آپ نے جو ایس او پیز ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ آپ گن مینز اندر نہیں لے کر نہیں جائیں گے، آپ انویجیلیشن سٹاف کے ساتھ شائستگی سے پیش آئیں گے، اور یہ جو باڈی سرچ ہے یہ آپ انویجیلیشن سٹاف سے آپ انشور کروائیں گے۔ اور الحمدللہ چارسدہ میں ہم نے میٹرک ایگزام بھی کوشش کی اچھی، اور اچھا امپیکٹ اس کا آیا۔ اب ایف ایس سی کے ایگزامز ہیں، تقریباً 25,000 ہمارے چارسدہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، 79 ہمارے ہالز ہیں، اس کے اندر ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو آفیسرز ہیں
وہ 2 یا 3 اسکولس پر ڈے وہ وزٹ کرتے ہیں. پھر وہ اپنی وزٹ رپورٹ روزانہ ہم DSR کی شکل میں اپنی جو ہماری آبزرویشنز ہوتی ہیں، کہ ہمارے جو ریمارکس ہوتے ہیں، ہماری کچھ سجیشنز ہوتی ہیں، فیڈ بیک ہوتا ہے، وہ ہم پشاور بورڈ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہم DSR کی شکل میں شیئر کرتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. سر یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ یا اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ ان پہ یہ ایکسٹرا ذمہ داری ڈالنا حکومت کے خیال میں، کیا یہ جو روایتی لوگ تھے یا اساتذہ کرام جو ڈیوٹی کرتے تھے ان کی ناکامی کی وجہ سے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ دیکھیں اس کو میں ناکامی تو نہیں کہہ سکتا. پروونشل گورنمنٹ ہر وقت ایک ریفارم کی طرف دیکھتی ہے کہ ہم کیسے ایک سسٹم کو امپروو کر لیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے سسٹم ڈیجیٹائز ہو گئے ہیں، بہت مطلب ٹرانسپیرنسی جو مین ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ریفارمز لائی جاتی ہیں کہ ایک سسٹم ہے وہ سوئفٹ ہو جائے، ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تاکہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. اسی میکانزم کے اندر جو میٹرک اور انٹر کے ایگزامس ہیں، پروونشل گورنمنٹ نے اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ریفارم کریں اس کے اندر، اور جو مختلف چیلنجز ان کو ماضی میں پیش آ رہے تھے تو یہ اسی ریفارم کا حصہ ہے کہ وہ تاکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو صحیح میرٹ بیسڈ ایک اسیسمنٹ ان کو ملے. تو یہ ایک پروونشل گورنمنٹ کی کوشش تھی، اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی یہ تو آپ بتائیں گے، لوگ بتائیں گے کہ آیا یہ کوشش الحمدللہ ہمارے حساب سے تو ابھی تک کارگر گزری ہے. لیٹس سی اب آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، آخری سوال ہے کہ مہنگائی اوپر سے مہنگائی میں کمی آتی ہے لیکن نچلے لیول پہ اس میں کمی نہیں آتی ہے. آٹے کی قیمت کو آپ دیکھ لیں، آٹے کی قیمت پہ کمی آئی ہے لیکن روٹی کی قیمت اب بھی وہی پہ برقرار ہے، بکری کی قیمت وہی پہ برقرار ہے. یہ پیورلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جورسڈکشن میں آتا ہے، تو اس پہ آپ کیا ریمارکس دیں گے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. آٹے کی قیمت میں کمی آئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی کی قیمت بھی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے میری دستخط سے روٹی کی قیمت یہاں پر 400 میں 20 روپے ہم نے مقرر کی. اور اس پر آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھ لیں، ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، ہمارے ACs نے اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے مختلف بازاروں کے وزٹس پک کیے. اسی طرح جو بیکری آئٹمس کی بات کر رہے ہیں آپ، ابھی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے بیکری آئٹم کے اوپر بھی ہم نے ریویو کمیٹی کی ہے اور اس کی قیمتیں بھی اکارڈنگلی ہم نے ایڈجسٹ کی ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ مصروف تھے. ناظرین، یہ تھے ڈپٹی کمشنر چارسدہ کیسر خان صاحب اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ اہم معلومات شیئر کی. بہت شکریہ.